بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 کلاس مطالعہ قرآن حکیم قصص القرآن میں قصہ حضرت زکریا و حضرت مریم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے کورس میں قصص القرآن میں سے 5 قصص شامل کیے گئے ہیں۔ موجودہ سمارٹ سلیبس میں 4 قصص جو ہیں وہ انکلوڈڈ ہیں، اور جو سورہ مریم میں ان میں سے جو 2 قصص ہیں حضرت زکریا و حضرت مریم کا، یہ سورہ مریم میں جو ہے آیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو سورہ مریم کا جو ترجمہ ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اور اس حوالے سے ہم پورا جو سورہ مریم کا ترجمہ ہے ورڈ ٹو ورڈ وہ میں اپنے چینل پہ پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، یا صرف پہلی ویڈیو اس میں سے آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ نے کس طرح ترجمے کو دیکھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر کہہ دوں، یاد کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے یاد کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ترجمے کو پڑھ لیں، انفارمیشن کو ذہن نشین کر لیں، اور اس پہ آپ نے جواب دینا ہے۔ 2 نمبر کا سوال ہوگا، اور اس کے آپ نے جو ہے صرف 2 نمبر کا جو جواب ہے وہ دینا ہوگا، اور 2 لائنوں میں آپ نے جواب دینا، پورا ہاف پیج فل پیج نہیں بھرنا۔ 2 گھنٹے کا آپ کا پیپر ہوگا، ٹھیک ہے، اور 16 سوال ہوں گے سیکشن بی میں، اس میں سے 12 سوال آپ نے کرنے ہیں، اور 2 نمبر ایک سوال کے ہوں گے، تو آپ کو 2 نمبر ہیں اور 12 سوال ہیں، اور صرف 2 لائنوں میں آپ نے جواب دینا ہے۔ تو اس کے لیے یاد، ایک دفعہ پھر کہہ دو، کچھ بھی یاد نہیں کرنا، صرف آپ نے توجہ کے ساتھ ترجمے کو پڑھ لیں تو آپ کا جو ہے پیپر کور ہو جائے گا۔ آج جو ہم لیکچر میں حضرت زکریا اور حضرت مریم کے قصے کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ یہ قصہ ہم ترجمے میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ ایک کاپی پینسل لے کر بیٹھ جائیں، اور جو پوائنٹس آپ جو ہے اس لیکچر میں سے نوٹ کرتے رہیں، ان پوائنٹس کو ذہن میں بٹھا دیں۔ صرف یہ لیکچر کو مکمل توجہ سے آپ سن لیں، پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور بس آپ کا جو ہے یہ قصص جو ہے یہ کور ہو جائیں گے۔ باقی کے 2 قصص آپ اسی طریقے سے خود کور کریں گے۔ اچھا، تو آغاز کرتے ہیں قصہ حضرت زکریا و حضرت مریم کا۔ جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بس پوری توجہ سے ان کو سن لیں، اور ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں، مکمل توجہ سے آپ ان کو سن لیں، پوائنٹ کو نوٹ کریں، اس پہ لے جائیں۔ اچھا، تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی ولادت کی، ٹھیک ہے، دونوں قصص ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی۔ ان کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زمینوں اور آسمانوں پہ حکومت تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک گھر بنایا، اس گھر کا نام انہوں نے رکھا بیت المقدس۔ اب بیت المقدس جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، وہ ان کی تعمیر کے دوران ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو اولاد ہیں انہوں نے آ کے اس کی جو ہے کفالت کی۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد، ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ مقرر ہو جاتا تھا بیت المقدس کی دیکھ بھال کے لیے۔ پھر حضرت عمران آئے، تو حضرت عمران اور ان کی زوجہ حضرت حسنہ یہ بیت المقدس کی دیکھ بھال کرتی تھی، ان کی اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے، ان کی خواہش تھی کہ ان کی کوئی اولاد ہو جو ان کے بعد آ کے اس جو بیت المقدس ہے اس کی دیکھ بھال کریں۔ تو ان کی زوجہ نے اللہ سے منت مانی کہ آپ مجھے اولاد دیں تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو ایک بیٹی عطا کی، جس کا نام انہوں نے حضرت مریم رکھا، حضرت مریم۔ یہ ابھی ہم پہلے پوائنٹ پہ ولادت پر بات کر رہے ہیں۔ اب حضرت مریم کی جب ولادت ہوئی تو ان کے والد حضرت عمران ان کی ولادت سے کچھ وقت پہلے وفات پا گئے تھے، چند ماہ پہلے، اور حضرت مریم کی کفالت کے لیے بیت المقدس میں جو آئمہ تھے سب کی یہ خواہش تھی کہ وہ ان کی کفالت کریں۔ تو ان کے لیے پھر قرآن دازی ہوئی، قرآن دازی میں حضرت زکریا کا نام آیا، حضرت زکریا ان کا نام آیا قرآن دازی میں۔
کہ یہ کیا کریں گے، یہ حضرت مریم کی کفالت کریں گے۔ اب یہ حضرت زکریا کون تھے؟ یہ رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے اور یہ اللہ کے نبی تھے۔ تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت جو ہے شروع کی۔ اب حضرت مریم بچپن میں بیت المقدس میں بڑی ہوتی رہی، ان کا ایک کمرہ تھا وہاں پہ۔ تو حضرت زکریا جب حضرت مریم کے کمرے میں آتے تھے تو وہ وہاں دیکھتے تھے کہ وہاں بہت سارے پھل پڑے ہوتے تھے۔ تو وہ حضرت مریم علیہ السلام کو کہتے تھے آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا جو رب حضرت مریم علیہ السلام کے لیے پھل بھجوا سکتا ہے وہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں یہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی جو زوجہ تھیں وہ بانجھ تھی، ان کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ایسے میں حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں انہوں نے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار آپ مجھے ایک بیٹا عطا کریں۔ اچھا، اس پوائنٹ پہ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کو ہم اسٹاپ کرتے ہیں اور ہم حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے دعا کی آپ مجھے ایک فرزند عطا کریں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو ایک بیٹے کی بشارت دی۔ اب جب بیٹے کی بشارت دے دی، انہوں نے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی، تو یہ حیران ہو گئے۔ تو انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ میرا فرزند کیسے ممکن ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری زوجہ جو ہے وہ بانجھ جائیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جب اپنے پروردگار نے جیسا چاہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ وہ کچھ علامات مقرر کریں تاکہ جب بیٹے کی ولادت ہو تو میں اس سے قبل ہی اللہ کا شکر ادا کرنے میں لگ جاؤں۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا کہ آپ صحت مند ہونے کے باوجود 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام پھر اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں تو اشاروں میں لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی حمد کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے، اور حضرت اس سے آگے پھر اس صورت میں کچھ فضائل بیان کیے گئے ہیں حضرت زکریا کے کہ وہ والد کا بہت احسان کرنے والے تھے، ان کو علم دی، ان کو نبوت دی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں کیا ہوا کہ ان کا جو فرزند تھا اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا تھا، وہ تھا حضرت یحییٰ۔ پھر اس طرح ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر دیا۔ حضرت یحییٰ کو جب قتل کر دیا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام ایک درخت کے اندر انہوں نے پناہ لے لی اور یہودیوں نے اس درخت کو آرے کے ساتھ کاٹ دیا۔ اب یہ سارا جو حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے، یہاں کچھ پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں، ان پوائنٹس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ان پوائنٹس میں سے کوئی بھی سوال آپ کا آ سکتا ہے۔ جو پوائنٹس سارے قصے سے ہمیں آئے ہیں وہ سب سے پہلے تو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت، حضرت مریم کی کفالت، اس کے بعد بیٹے یا اولاد کی خواہش، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل دیکھ کے انہوں نے خواہش کی اولاد کی، اور دعا کی قبولیت۔ قبولیت کے بعد تعجب، دعا کی قبولیت کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے ان کو تعجب ہوا کہ یہ کس طرح ہوگی، ان کا مکالمہ ہوا حضرت جبریل سے، اور اس کے بعد علامات مقرر کیا جانا جس میں 3 روز تک کسی سے بات نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ پوائنٹس آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہونے چاہیے۔ ان پوائنٹس کو دیکھنے کے لیے آپ سورہ مریم کے ترجمے کو اگر پڑھ لیں تفصیل سے تو ابتدا میں یہ سارے پوائنٹس آپ کو وہاں سے مل جائیں گے، اور ان کو ذہن میں رکھیں، ان میں سے کوئی بھی سوال جو ہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں
کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے بیٹے کی خوشخبری بشارت حضرت زکریا علیہ السلام کو تھی تو ان کا کیا رد عمل؟ اب یہ ایک سوال ہے، تو ان کا رد عمل تھا کہ ان کو تعجب ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا ان کے لیے کیا علامات جو ہیں مقرر کی گئی تھیں؟ اچھا، جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر آئے تو انہوں نے لوگوں کو کس بات کی تلقین کی؟ اس طرح کے سوال آ سکتے ہیں. یا حضرت مریم کی کفالت کس نے کی؟ قرآن اندازی میں کس کا نام آیا؟ تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام. اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں. اب ہم حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کی بات کرتے ہیں اور اس میں بھی کچھ پوائنٹس لیں گے. یہ سارا قصہ ہم ترجمہ قرآن میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. اچھا، اس میں اس طرح ہوا، حضرت مریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، پھر ایک دن حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑ کے مشرق کی طرف چلی گئیں. مشرق کی طرف ایک مکان میں چلی گئیں اور وہاں انہوں نے رہائش اختیار کر لی. پھر ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور حضرت مریم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئیں. انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی. حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں آپ کو ایک فرزند کی، ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. پھر حضرت مریم علیہ السلام انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مجھے تو آج تک کسی نے چھوا تک نہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بالکل ایسا ہی ہوگا، اللہ کی مرضی ایسی ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا. حضرت مریم بیت المقدس سے 8 کلومیٹر دور بیت لحم کے ایک جنگل میں چلی گئیں. تو وہاں حضرت مریم افسوس کرنے لگیں ولادت کے وقت کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی. اور ایسے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو آواز دی کہ اللہ نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ جس کھجور کے درخت ہے اس کے تنے کو آپ اپنی طرف کھینچیں گی تو یہ آپ کے اوپر کھجوریں برسائے گا. تو آپ ان کھجوریں کھائیں، آپ پانی پئیں، آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی ولادت ہوتی ہے. حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس جاتی ہیں. تو قوم کے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ اے ہارون کی بہن. ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو ان کی قوم میں سے تھے حضرت مریم. تو اے ہارون کی بہن، آپ نے کیا کیا؟ نہ آپ کے والد ایسے تھے، نہ آپ کی والدہ بدکار تھیں. تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. تو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو گود میں لیا ہوا لڑکا ہے، گود میں لیا ہوا بچہ ہے، ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، اعلان کیا. اب ہم حضرت مریم علیہ السلام کے قصے میں جتنا ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اس کے مین پوائنٹس جو ہیں اس کو یہاں ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس میں سے کیا سوال آ سکتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں. اس سارے واقعے کے کی پوائنٹس ہمارے پاس ہیں. سب سے پہلے حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی کہ ان کو وقف کریں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے. پھر حضرت مریم کا مشرق کی طرف دور ایک مکان میں چلے جانا قوم کے لوگوں کو چھوڑ کے. پھر حضرت جبریل کی آمد اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کی بشارت دینا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کس طرح کھجور کے اپنے پھل ان پہ برسایا اور ایک اللہ نے چشمہ جاری کیا. پھر حضرت مریم علیہ السلام نے چپ کا روزہ رکھا، وہ اپنی قوم میں واپس آئیں. پھر قوم کے لوگوں نے اعتراضات کیے کہ اے نہ آپ کے والد ایسے تھے، نہ آپ کی والدہ بدکار تھیں، اے ہارون کی بہن، یہ آپ نے کیا کیا. اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ ماں کی گود میں انہوں نے جو ہے ایک دودھ پیچھے بچے نے، گودی کے بچے نے جو ہے کلام کر کے ایک معجزہ جو ہے یہ آگے. تو آپ یہ پوائنٹس میں سے 1 2 3 4 5 6 6 7 پوائنٹس ہیں اور ان پوائنٹس میں سے کوئی سوال آپ کے پاس آ سکتا ہے. 2 نمبر کا آپ نے جواب دینا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اب مثال دے سکتا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کس شکل میں آئے.
کس شکل میں آئے. ٹھیک ہے, تو حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے. اور حضرت مریم علیہ السلام کی قوم نے کیا اعتراض کیے, ٹھیک ہے, یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تو ان کو کیا جواب دیا, تو جو جواب دیا وہ آپ نے بتانا ہوگا. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا منت مانی, یا حضرت مریم علیہ السلام جس مکان میں چلی گئی تھی قوم کو چھوڑ کے وہ کس طرف تھا. تو اس طرح کا کوئی سوال آ سکتا ہے, یاد کچھ بھی نہیں کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. تو امید ہے یہ سارے پوائنٹس آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے, اور ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کے آپ جو ہیں بہت آرام سے جو ہے اس میں اسکور کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ ابھی یہ جو ایکسرسائز کے جو سوال جواب ہیں وہ بھی آپ کے لیے اگلے کسی لیکچر میں اپلوڈ کر دیے جائیں, تاکہ آپ کو امتحان کی تیاری میں مزید آسانی ہو. تو ایک اور بہت ضروری بات بتا دوں ویڈیو کے اینڈ میں, کہ یہ 50 مارکس کا پیپر ہے, اور 50 میں 50 مارکس بہت آرام سے آپ لے سکتے ہیں, کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے. تو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.